الحمد لله الذي وفق من حاجر إليه لسبيل مرضاته ووجه له القبول وأسبغ عليه جميل هباته ووقاه مقاعد الشيطان ومكاره آفاته كذلك يهدي الله من يشاء لسلوك سبيل الرضوان ويحكم آياته أحمده سبحانه على نعم نتجده بالغدو والرباح واشكره على ما صرف من المكروه وأزاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كثير الخير دائم الإحسان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان صاحب الآيات المعجزات والبرهان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه حملة العلم والقرآن أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ والتین میں ارشاد ہوتا ہے انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم اور طور سینا کی قسم اور اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم جس میں اللہ کا حبیب صادق و امین آیا اور اس نے اس شہر کو امن والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے انسان کو بہترین تناسب و اعتدال پر بنایا ہے، بہترین صلاحیتیں، بہترین اعضاء، بہترین فطرت، اعتدال، قوائے ظاہری و باطنی کے ساتھ تخلیق کیا اور عمدہ صورت عطا فرمائی۔ آدمیت کو نئی طرز پہ ڈالا کس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا کس نے۔ ہر برائی کو دیا دیس نکالا کس نے، کر دیا مشرق و مغرب میں اجالا کس نے۔ توڑ ڈالا کس نے رنگ و نسل کا ایک ایک بت، کارواں انسانیت ایک کھندا بنتا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر شے کا خالق و مالک ہے، اس نے ہی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق کو بھی پیدا کیا اور بڑی سے بڑی مخلوق کو بھی۔ اگر ہاتھی اس نے بنایا ہے اور یہ اس کا کمال ہے تو چونٹی کو پیدا کرنا بھی کچھ کمال نہیں کہ اتنے بڑے ہاتھی میں جتنے اعضاء اس نے بنائے ہیں وہ سارے کے سارے چونٹی کے اندر بھی ہیں۔ اگر بڑا کارخانہ چھوٹی چیز بنائے تو اس کی توہین سمجھی جاتی ہے، مگر اللہ نے جو کچھ بھی بنایا یہ اس کی شان ہے، کیونکہ کارخانے میں تیار ہونے والی شے سے بہتر بھی شے دوسرے کارخانے میں تیار ہو سکتی ہے، مگر سارے جہاں کے سارے کارخانے مل کر بھی اس کارخانہ قدرت میں تیار ہونے والی ادنا سے ادنا شے بہتر تو کیا اس جیسی بھی نہیں بنا سکتے۔ بلکہ مخلوق کی بنائی ہوئی شے اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی شے جیسی کوئی اور نہیں بنا سکتا۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جب مکھی نہیں بنائی جا سکتی تو اور کیا
بنایا جا سکے گا۔ پھر یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں غلاظت کا کیڑا بنانے کی بجائے جود و محمدی عطا فرما دیا ہے، اور پھر صرف انسان ہی نہیں بلکہ مسلمان بھی بنا دیا، اور اپنے پیارے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا۔ کسی کو پرندہ بنا کر اڑا دیا، جنگل کے بادشاہ شیر کو رکوع میں جھکا دیا، سانپ وغیرہ اور سجدے کی حالت میں گرا دیا، تو تجھے سرور جیسا قدر عطا فرما کر تیرے سر پر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم عزت کا تاج پہنا دیا کہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو جھک کر نہ چل، سر بلند ہو کر چل۔ ساری مخلوق کو تیرے سامنے جھکایا، مسخر فرما کر تجھے اس نے صرف اپنے سامنے جھکنے کا حکم فرما دیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز کیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سب کچھ ہیں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ اب وفا کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان اپنے مالک کے آگے جھکے، ورنہ جانوروں اور انسانوں میں کیا فرق رہ جائے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نزول کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے، اس میں خلق کا مفعول ذکر نہ فرمایا گیا، لہٰذا کل مخلوق ہی مراد ہوگی۔ پھر اس کے بعد فوراً خلق الانسان کا ذکر کرنا انسان کی تمام مخلوق پر عظمت میں بطریق عتم و دلالت کر رہا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی خلق الانسان فرمایا، اور قرآن میں بھی بہت سارے مقامات میں بڑے اہتمام کے ساتھ صرف خلقت انسانی کا تذکرہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق پہ ناز فرماتا ہے، کیونکہ انسان اس کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ باقی ساری کائنات میں اس کی معرفت کے جلوے جزوی طور پر دکھائی دیتے ہیں۔ سمندر کو دیکھیے تو صرف رحمت ہی رحمت، پہاڑوں کو دیکھیے تو صرف جلال ہی جلال، مگر انسان میں معرفت حق کا جلوہ کلی طور پر دکھائی دیتا ہے۔ پھر اگر یہ انسان اپنے پالنے والے اور تخلیق کرنے والے کو بھول جائے تو اس سے بڑھ کر کیا بے وفائی ہوگی۔ کوئی شخص اگر اپنے کسی بہت ہی پیارے کے پاس جانے کا ارادہ کر لے اور اس کا پیارا اس کو کہے کہ میرے پاس آ رہے ہو تو فلاں چیز جو مجھے بہت پسند ہے وہ ضرور لیتے آنا، اور بار بار تاکید کرے، لیکن آپ وہ چیز لیے بغیر چل پڑیں اور دوست کو جا کر ملیں، اس سے پیار کا اظہار کیا، اور جب اس نے اپنی مطلوبہ محبوبہ شے طلب کی تو آپ نے کہا ویسے تو مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر آپ کی چیز نہ لا سکا، تو یہ محبت نہیں دھوکہ ہے۔ محبت یہ ہے کہ محبوب بھی یاد رہے اور اس کی پسند کی چیز بھی۔ ارے محبوب کی پسند پہ تو عاشق جان دے دیتے ہیں۔ اے انسان، اگر تو بھی اولاد اور کاروبار سے اللہ کے لیے محبت کرتا تو تجھے خدا کی پسند کبھی نہ بھولتی۔ خدا سے محبت ایسی کرو کہ جب سب کچھ اس کے لیے ہو جائے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ الانتباہ فی سلاسل اولیاء میں حضرت بابزید بسطامی علیہ رحمۃ اللہ تعالی کا قول نقل فرمایا کہ میں جب بھی اپنے محبوب حقیقی کی تلاش میں نکلا تو خود کو پایا، اور اب عرصہ 20 سال سے حالت یہ ہے کہ خود کو تلاش کرتا ہوں تو جلوہ یار نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اقبال نے اس موقع کے لیے کہا ہے، کرا جو ہی چرا در پیچھے و تابی، کہ او پیدا است تو زیر نقابی۔ ہر مخلوق جاندار کو اس کی ذات نے
پیٹ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کے لقمے کے آگے جھکنا پڑتا ہے، چاہے وہ جانوروں کا بادشاہ شیر ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن انسان کو فرمایا کہ تجھے میں لقمے کے آگے نہیں جھکاؤں گا، بلکہ نوکری اور خدمت کے لیے 2 نوکروں خادم ہاتھ عطا فرما دیے، تاکہ لقمے کی دہلیز پہ جھک کر اپنے آپ کو ذلیل نہ کر، صرف میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر اپنی عظمت کو 4 چاند لگا لے۔ اگر ہمارے حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرشتوں میں سے مبعوث ہوتے تو انسان کبھی اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز نہ پا سکتا، اور اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام جنوں میں سے ہوتے تو اشرف المخلوقات جن ہوتے، نہ کہ انسان۔ حضور علیہ السلام کو انسان بنا کر انسانیت کے سر پر تاج کرامت و شرافت رکھ دیا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا کہ یار لباس بشر میں ہے۔ فرشتوں اور جنوں کو ایک ایک شے سے بنایا، مگر انسان کی باری آئی تو اس کو 4 چیزوں سے بنایا۔ نمبر 1 آگ، نمبر 2 ہوا، نمبر 3 مٹی اور نمبر 4 پانی۔ یہ 4 عناصر ہوں تو بنے حضرت انسان۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا زمین کے سب سے اعلیٰ خطے عرفات سے مٹی لے کر آ۔ عرفات عرفان کا معنی پہچان ہے، تاکہ انسان ہر وقت میرے ساتھ جان پہچان رکھے۔ جو انسان ہو کر اپنے خدا کو بھول جائے وہ عظمت انسان کا حامل نہیں بلکہ انسانیت کے لیے ذلت کا سبب ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ جب جبریل علیہ الصلاۃ والسلام مٹی لینے کے لیے میدان عرفات میں آئے، مٹی پکڑی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہا یہ قتل کرے گا، خون بہائے گا، فساد کرے گا۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام واپس لوٹ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا اور اپنے رب کی بارگاہ میں لوٹ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں اس کو بھیجوں گا جو خالی واپس نہیں آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ زمین روتی رہی، چیخیں مارتی رہی، مگر انہوں نے فرمایا تیرا رونا دیکھوں یا اس کا حکم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو ہی اس کو لایا ہے اور نہ قیامت تک تو ہی اس کو واپس بھی کرے گا، یعنی اس کی جان قبض کرنے کی ڈیوٹی سی بھی تیری ہی لگا دی ہے۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ پھر ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے لفظ کن سے بنایا۔ انما امرت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ مگر جب انسان کی باری آئی تو فرمایا وخلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ایک ہاتھ سے نہیں 2 ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ونفخت فیہ من روحی، اور اس میں اپنی روح پھونکی ہے۔ فقعوا له ساجدین، اور اس کے آگے فرشتوں کو جھکا دیا اور سجدے میں گرا دیا۔ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان آدم علیہ السلام میں روح پھونکی تو اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ فرشتے یہ سن کر حیران رہ گئے کہ نہ کچھ پڑھا نہ کچھ سیکھا، زبان کھولی تو ایسے الفاظ ادا کیے کہ فرشتے ہو کر جن کی ہمیں بھی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انسان کی اس سنت کو تا قیامت جاری کر دیا تاکہ انسان کو اپنی عظمت و شرافت یاد رہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے ہر حال میں تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی الحمدللہ علی کل حال کہے، اور سننے والا یرحمک اللہ کہے کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ پھر جس کو چھینک آئی ہے وہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح لکم، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے اور تمہارے حالات درست فرمائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے یرحمک اللہ کے ساتھ چھینک کا جواب دینا مسلمان کا حق قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند فرماتا ہے۔ پس جب
تم میں سے کسی کو چھینک آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو ہر مسلمان جس نے اس چھینک لینے والے کا الحمدللہ کہنا سنا اس پر حق لازم ہے کہ یرحمک اللہ سے اس کا جواب دے، اور جمائی شیطان کی طرف سے ہے، مگر میدان جہاد میں پس جب کسی کو جمائی آئے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے جتنی بھی ہو سکے، کیونکہ شیطان اس سے ہنستا ہے۔ یہ روایت تو بخاری کی ہے، اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب کوئی جمائی کے وقت ہاں کہتا ہے یعنی آواز نکالتا ہے تو شیطان اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستا ہے۔ اے غافل مسلمان، غیروں کے علم سے مرعوب ہونے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بھولے بالے امتی، اپنے نبی کے علم و فراست پہ قربان ہو جا کہ جس بات کی سائنس کو آج سمجھ آ رہی ہے، تیرے نبی نے وہ بات 1500 سال پہلے ہی اپنے امت کو بتا دی، جبکہ سائنس کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ غیر تو تیرے نبی کی عظمت کو دبے لفظوں میں مان بیٹھے ہیں، ذرا تو بھی اپنے آپ کو دیکھو کہ تو کہاں بیٹھا ہے، کہ کیا اغیار کی دہلیز پر، یاور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جس دل میں محبت سرکار نہیں ہے وہ دل کبھی ایمان کا سزاوار نہیں ہے۔ لپٹی ہوئی کونین رہی جس کے قدم سے وہ خود کسی شے کا بھی طلبگار نہیں ہے۔ اجاز لب احمد مختار تو دیکھو، قرآن ہی قرآن ہے گفتگار نہیں ہے۔ بعض ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ناک میں ایک قسم کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے جس کا علاج اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہ چھینک آتی ہے اور بیماری چلی جاتی ہے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہہ لیا کرو کہ اللہ تمہیں میڈیسن اور ڈاکٹروں کی پیش بافیسوں کے چکر میں نہیں ڈالتا، اور اپنی بارگاہ سے ایک چھینک پر بیماری سے بچا لیا ہے۔ تو خالق ہے ہر عالم کا، یا حی یا قیوم، ہر پل ہے تیرا رنگ نیا، یا حی یا قیوم، تو ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے، یا حی یا قیوم، سب میں بس کر سب سے جدا، یا حی یا قیوم۔ اس تناظر میں حضرت قاضی ایاز علیہ رحمت المنان کی بات کتنی سچ ہے کہ ان اللہ تعالیٰ نے کائنات کے شروع سے لے کر آخر تک جتنی عقل سارے انسانوں کو عطا فرمائی ہے وہ حضور علیہ السلام کی عقل کے سامنے ایسے ہے جیسے ریت کا ایک ذرہ سارے جہان کی ریت کے مقابلے میں ہے۔ کائنات نے ترقیاں کی، تجربات بڑھتے گئے، مشاہدات میں اضافے ہوتے گئے، دنیا اپنے کمال کو پہنچی تو اللہ نے نبوت و رسالت کا تاج اپنے محبوب کے سر پر سجا دیا۔ جو فرش سے گزرے تو فرشی دکھائی دیے، عرش پہ گئے تو عرشی نظر آئے، مکان میں رہے تو مکین بنے، لامکان کی منزلوں کو طے کیا تو سیاہ لامکان ہو گئے۔ باقی نبیوں کا دین مکمل تھا مگر فقط اپنے ادوار کے لیے، اور ہمارے آقا جو دین لے کر آئے وہ ہر دور کے لیے ہے۔ ہر دور میں چلتا ہے پیمانہ محمد کا، آباد خدا رکھے میں خانہ محمد کا۔ اب بھی اور قیامت تک بھی ہدایت اسی کو ملے گی جو دامن مصطفیٰ کے ساتھ وابستہ ہو، اور احساس کمتری کا شکار ہو کر دین اسلام کی عظمتوں پر پردہ ڈالنا اور یہ کہنا کہ اس دور کے تقاضوں کا اسلام پورا نہیں کر سکتا، سراسر گمراہی اور بے دینی ہے۔ کیونکہ اسلام جس طرح 1400 سال پہلے والوں کے لیے مکمل نظام حیات تھا، آج ہمارے لیے بھی اور قیامت تک کے والوں کے لیے بھی کامل و مکمل اور اکمل دین ہے۔ نہ دین بدل سکے گا اور نہ ہمارے حضور کے بعد کوئی نیا نبی آ سکے گا۔ اب ہر دور و دین مصطفیٰ کا دور ہے، ہر شخص حضور کا امتی ہے اور ہر زمانہ محبوب خدا کا زمانہ ہے۔ دین کو انہی سے روشنی، سب کو انہی سے چاندنی، سچ تو یہ ہے روئے یار شمس بھی ہے قمر بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے روح کو آدم علیہ السلام کے جسم میں ڈالنے کا ارادہ کیا
تو روح نے عرض کی ہے مالک و مولا اس میں تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ حکم ہوا چند دنوں کی بات ہے، ہم تجھے پھر اپنے پاس واپس ہی بلا لیں گے۔ غریب سے غریب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری جسمانی نعمتیں عطا فرمائی رکھی ہے جو ایک بادشاہ کے پاس، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں 2 آنکھیں اس کے بھی، لہٰذا اگر غریب بندہ اس بات پر بھی اپنے رب کا شکر ادا کرتا رہے تو بجا ہے، کیونکہ یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی صورت میں ہر انسان کو عطا فرمائی ہے، صرف ان کی قیمت کا ہی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کسی کا گردہ فیل ہو جائے اور وہ امریکہ لندن جائے تو کس قدر اخراجات اس کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ ایک شخص مالدار ہو مگر اندھا ہو تو اس نعمت کے حصول کے لیے اگر اس کو اپنی ساری دولت بھی لٹانا پڑے تو وہ تیار ہو جائے گا۔ اور نعمت اللہ نے اگر غریب کو دے رکھی ہے اور مالداری نہیں دی تو مالداری کے نہ ملنے کا شکوہ کرنے کے بجائے پہلے اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، چاند ستارے انسان سے پہلے بنائے ہیں، کیوں؟ اس انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس کی آمد کا استقبال کرنے کے لیے۔ جب انسان کی شان یہ ہے تو فخر آدم و بنی آدم کا مقام کیا ہوگا؟ سوچنے کی بات ہے، اسے بار بار سوچ۔ فرشتوں میں غصہ نہیں، شہوت نہیں، اس لیے اس کا امتحان لینے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ انسان میں یہ ساری باتیں دیکھی اس لیے اس کو امتحان میں ڈال دیا، کیونکہ غصہ شہوت نہ ہو اور پھر گناہ نہ کیا جائے، یہ کمال نہیں۔ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے گناہ نہ کرے تو یہ شرف انسانیت ہے۔ دنیا کے سائنسدان ایک عمر کی کاوش کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مریخ والوں سے سلسلہ گفتگو شنشیدہ ہو سکتا ہے، مگر قرآن پاک نے فرمایا تو صرف مریخ والوں سے کلام کرنے کو ممکن جان کر خوش ہو رہے ہو، تم نے تو زمین و آسمان اور مافیا کے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور تمام اجرام فلکی کو تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض والفلک تجری بأمری ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ ہے تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کنواں، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھی پیش نظر کل تو فرشتے کی صدائیں۔ آئینہ ایام میں اپنی ادا دیکھ، خورشید جہاں تاب کی زو تیرے شر میں آباد ہے ایک تازہ جہاں تیری نظر میں جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، اے پیکر گل کوشش پیم کی جزا دیکھ۔ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور محض نہیں بنایا بلکہ اختیارات عطا فرمائے، اس لیے اس کو آزمائش کی بھٹی سے بھی گزرنا پڑا کہ بغیر امتحان کے اگر اس کو مراتب دیے جاتے تو جنہوں نے ان کی پیدائش سے پہلے اس پر اتجملوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کا لیبل لگا دیا تھا، اس کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ اس کو ایسے ہی اتنے بڑے مراتب دیے گئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف مقامات میں مختلف امتحانات سے گزارا۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیوی بچوں سے جدا فرما کے آزمایا، حضرت حاجرہ کو صفا مروہ کے چکر لگوائے آزمایا، اسماعیل کی گردن میں چھری چلوا کے آزمایا، وہ آگ جس کے بارے میں منطقہ نے کہا ہر آگ گرم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی آگ کو ابراہیم میں گلزار بنا کے دیکھا، یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے گلے کے بوسے دلوا کے دیکھا، پھر اسی یوسف کو بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں پھنکوا کے
کھوٹے درہموں میں بکوا کے جیل کے اندری کوٹڑی میں رکھوا کے اور پھر اسی یوسف کو مصر کا بادشاہ بنوا کے دیکھا اور انہی بھائیوں کو یوسف کا محتاج بنا کے دیکھا اور پھر 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملوا کے دیکھا۔ خدا نے اپنے محبوب نواسوں کو ان کے نانا کی گود میں کھلا کے دیکھا، ان کی زبان اپنے محبوب سے چسوا کے دیکھا، محبوب کی زبان سے ان کو جنت کے پھول اور سید الشہباب اہل جنہ کہلوا کے دیکھا، نماز کی حالت میں 14 دبک کے رسول کے کندھوں پر بٹھوا کے بھی دیکھا اور پھر حسن کے چہرہ پلوا کے اور حسین کی گردن میں خنجر چلوا کے بہترین شہید کروا کے سر کٹوا کے نیزے پہ چڑھا کے اور قرآن سنا کے دیکھا۔ خدا نے اپنے محبوب کو آزمایا تو کبھی غار ہرا میں رلا کے دیکھا، کبھی غار سورا میں چھپا کے دیکھا، طائف کے بازاروں میں للوہان کرا کے بھی دیکھا اور پھر عرش پہ بلا کے پردے ہٹا کے جلوہ کرا کے اور السلام علیکہ ایھا نبی فرما کو بھی دیکھا۔ اور ہاں ہدایت کے ستاروں صحابہ کرام علیہم رضوان میں مصطفیٰ کو چاند بنا کے دیکھا، محبوب کی زبان سے من رانی فقد رأى الحق کہوا کے دیکھا، جبریل کے کافوری ہونٹوں سے مصطفیٰ کے نوری قدموں کے بوسے دلوا کے دیکھا، نبیوں کا امام بنا کے دیکھا، شب اسرا کا دلہا بنا کے دیکھا۔ محمد سے صف پوچھو خدا کی، خدا سے پوچھے شان محمد۔ الغرض انسان جب امتحانات میں پاس ہو جاتا ہے تو محبوبیت مقبولیت کے اس مقام میں فائز ہو جاتا ہے کہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے، خودی کو سر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بنا تیری رضا کیا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر ان کے بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، لوگ نفرت کر کے اپنے دروازے ان پر بند کر دیتے ہیں، کتے ان کو دیکھ کر بھونکتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو میں پوری کر کے رہتا ہوں۔ اقبال نے رو کر کہا اے لکان والا مکان کی سیر کرنے والے انسان، آج تیری حالت یہ ہو گئی ہے کہ تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لاکی نہیں ہے، یہ معنی اصل شاہینی ہے تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل کی وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ قربانی حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، مسلمان میں خون باقی نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ اقبال شرف و انسانیت کھو دینے والے انسان کے لیے یوں دعا کرتے ہیں، جوانوں کو مری آہ سحر دے، پھر ان شہین بچوں کو بالو و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میری نور بصیرت عام کر دے، دلوں کا مرکز مہر وفا کر، حریم کو کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانائے جوئیں بخشا ہے تو نے، انہیں بازوئے حیدر بھی عطا کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک زمرہ لخری نو کر، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا ہے میرے مولا، مجھے صاحب جنوں کر۔ انسان اگر واقع خدا بندہ بن جائے تو ادھر خدا کے بندوں میں داخل ہوتا ہے اور ادھر جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ عرش پہ دھومیں مچیں وہ طبیب و طاہر ملا، فرش پہ ماتم اٹھے وہ مومن ساحل گیا۔ ایسا بندہ ہی دیکھنے میں بندہ مگر خدا کے جلوہ کا مظہر ہوتا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے لیے طور پر جلوہ ڈالتا ہے تو اس کی آواز آتی ہے انی انا اللہ رب العالمین، حالانکہ درخت خدا نہیں، خدا درخت نہیں، لیکن ایک بات تو ثابت ہوئی کہ چوں رواں باشند انا اللہ از درخت کہ روانہ بود کے گوید نیک بخت۔ پھر انہی بندوں میں کوئی بندہ نواز بن جاتا ہے، کوئی غریب نواز اور گنج بخش ہو جاتا ہے، اور ہر محکمے میں درجہ بندی ہے۔ اسی طرح بندہ خدا بھی کوئی ولی اللہ، کوئی غوث القطب ابدال بن جاتا ہے، کوئی صحابی ہے، کوئی وہ ہے جو اسکول کے ماسٹر سے پڑھتا ہے اور اس کی ماریں کھا کھا کر جھوٹا نبی بن بیٹھتا ہے، اور کوئی وہ ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، بندہ بنتا ہے خدا کا تو گدا بن، اس کا
وہ جو بندے کو شہنشاہ بنا دیتے ہیں، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ ان بندوں کے یہ مقامات بندگی سے ملے ہیں، اسی لیے حکم ہے یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو میری بندگی کرو۔ اے اللہ کیسے کرے؟ فرمایا ایسے کرو جس طرح آدم نے 300 سال رو کے، ابراہیم نے آگ میں چھلانگ لگا کے کی، اسماعیل علیہ السلام گردن میں چھری چلوا کے کی، ایسے مجھے پکارو جیسے نوح نے کشتی میں پکارا، یونس نے بطن ماہی میں پکارا، ایوب نے جسم کو کیڑوں سے چھلنی کرا کے پکارا، سلمان علیہ السلام نے سارے جہاں میں حکومت فرما کے پکارا۔ تم ایک گاؤں کے چودھری ہو کر میری عبادت سے بغاوت کر جاتے ہو، مگر سلیمان ہواؤں فضاؤں کو تابع کر کے جن و انس کا حاکم ہو کر میرے دربار میں سر و تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وعباد